اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے فعل ماضی یعنی پاسٹ ٹینس میں تثنیہ جسے ہم ڈیول کہتے ہیں، اور وہ بھی کس کے لیے، مذکر غائب یعنی میسکولائن اور تھرڈ پرسن کے بارے میں سیکھیں گے۔ تو آئیے ایک کوئک ریکیپ کرتے ہیں۔ حروف الہجا 28 یا 29 حرکات سے مل کر کلمے بناتے ہیں۔ کلمے محتاج اور غیر محتاج ہوتے ہیں۔ محتاج کلمے میں ہمارے پاس حرف ہے جو ملانے کے کام آتا ہے، اور غیر محتاج انڈیپینڈنٹ میں ہمارے پاس اسم اور فعل ہوتا ہے۔ اسم نام کے لیے ہوتا ہے اور فعل کام کے لیے ہوتا ہے، اور اس میں کام کے ساتھ زمانہ بھی پایا جاتا ہے۔ یہ جو 3 اجزائی کلام ہے یعنی اسم، فعل اور حرف، یہ اردو، عربی اور فارسی میں یکساں ہے۔ اس کے بعد زمانوں کے لحاظ سے ہم نے دیکھا کہ ہم صرف ماضی اور مضارعہ کہتے ہیں۔ ماضی کے لیے ہی ہوتا ہے جسے ہم پاسٹ ٹینس کہتے ہیں، جبکہ مضارعہ پریزنٹ یعنی حال اور فیوچر یعنی مستقبل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے جانا کہ عربی میں 3 تعدادی کلام ہیں۔ ایک کے لیے واحد، 2 کو مثنیٰ کہتے ہیں، اور 2 کے بنانے کے عمل کو تثنیہ کہتے ہیں، اور 2 سے زیادہ کے لیے جمع یعنی پلورل۔ یعنی عربی میں کیا ہے، سنگولر، ڈیول اور پلورل۔ مزید ہم نے یہ جانا کہ فرسٹ پرسن کو متکلم، سیکنڈ پرسن کو مخاطب اور تھرڈ پرسن کو غائب کہتے ہیں۔ یہاں بس ہم نے آرڈر چینج کرنا ہے، یعنی ہم غائب سے شروع کریں گے، پھر مخاطب کی طرف آئیں گے، اور آخر پر ہم متکلم کی بات کریں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے یہ جانا کہ ایک مادہ اور ایک وزن دراصل مل کر ایک میننگ جنریٹ کرتے ہیں۔ مادہ کیا ہے؟ مادے کو ہم نے روٹ ورڈ کہا تھا، اور وزن کو ہم نے فارمولا یا ٹیمپلیٹ کہا تھا۔ اس کے پہلے کلمے کو ہم فا کہتے ہیں، دوسرے کو آئین اور تیسرے کو لام، یعنی فا کلمہ، آئین کلمہ اور لام کلمہ۔ فی الحال دیکھ لیتے ہیں آئین با دال کو لے کر۔ اگر ہم آئین با دال کو مادہ لیتے ہیں اور ان اوزان پر فٹ کرتے ہیں تو دیکھیے اس وزن سے یہ بن گیا عبدہ، اس نے عبادت کی، ہی ورشپ۔ اس وزن میں عابدن، عبادت کرنے والا، ورشپر۔ اور اس وزن میں معبودن، معبودن جس کی عبادت کی جائے، the one who is worshipped۔ اور اس وزن میں دیکھیے معبدن، عبادت کی جگہ، پلیس آف ورشپ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے یہ جانا کہ فعل معلوم یا فعل معروف وہ ہے جس میں فعل یعنی ورب کے ساتھ فاعل کا پتہ بھی چل جائے، وہ چاہے ظاہر ہو یعنی دیا ہوا ہو، بائی نیم مینشنڈ ہو، یا ضمیر کی صورت میں چھپا ہوا ہو۔ جیسے یہاں دیکھ لیجئے، یہاں پہ خلقہ میں جو ضمیر ہے وہ چھپی ہوئی ہے۔ ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ خلقہ، اس نے پیدا کیا، انسان کو۔ اس کے برعکس یہاں دیکھ لیجئے، خلق اللہ، اللہ نے پیدا کیا، السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کو۔ مزید ہم نے یہ جانا کہ جو جملے فعل سے شروع ہوتے ہیں انہیں جملے فعلیہ کہتے ہیں، اور جن جملوں کی شروعات اسم سے ہوتی ہے انہیں ہم جملے اسمیہ کہتے ہیں۔ مزید اللہ کے کرم سے ہم نے یہ جانا کہ فعل جو کہ کام اور زمانے کو اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے وہ فی نفس ہی ایک جملہ ہوتا ہے، یعنی a complete sentence۔ جیسے ہم نے مثال کے طور پر دیکھا تھا نصرہ، ہی ہیلپڈ، تو یہ ہی جو ہے یہ پروناؤن ہے جو کہ اس میں آلریڈی انکلوڈڈ ہے۔ نصرہ ہم نے خالی نصرہ کہا، اور اردو میں دیکھیے اس نے مدد کی، یہ اس کیا ہے؟ یہ ضمیر ہے۔ یہ ساری انفارمیشن نصرہ میں لاکڈ ہے۔ یعنی فعل ماضی واحد مذکر غائب کے لیے ہم نے فائنلی اس کوڈ کو کریک کیا۔ کیا؟ 3 زبر یا 2 زبر، یعنی پہلے اور آخر پر زبر، یا تینوں جو روٹ ورڈ ہیں ان پر جب زبر ہوتی ہے تو وہ کیا ریپرزینٹ کرتا ہے؟ اس نے کیا، یا کبھی کبھی وہ ہوا۔ اس کا انگلش ایکویلنٹ کیا ہے؟ ہی ڈیڈ۔ اس کو دکھانے کے لیے ہم اپنے رائٹ سائڈ کی رائٹ انگلی کو کھولتے ہیں رائٹ سائڈ کی اور۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی توفیق سے واحد میں ہم نے
پریکٹس کی، سجدہ اس نے سجدہ کیا، جمع اس نے جمع کیا، منع اس نے منع کیا، غفرہ اس نے معاف کیا، شکرہ اس نے شکر کیا، جعلہ اس نے بنایا، ضربہ اس نے بیاں کیا یا اس نے مارا، نظرہ اس نے دیکھا، خلقہ اس نے پیدا کیا، جاء وہ آیا، صبرہ اس نے صبر کیا، قولہ اس نے کہا، خرجہ وہ نکلا، صدقہ اس نے سچ کہا، کسبہ اس نے کمایا، حفظہ اس نے حفاظت کی، نسیہ وہ بھولا، رضیہ وہ راضی ہوا، کرہہ اس نے ناپسند کیا، تبیہ اس نے اتباع کی، سمیہ اس نے سنا، خشیہ وہ ڈرا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے اس میں جو مثالیں دیکھی تھی، جیسے ضرب اللہ، اللہ نے بیان کی، سجد الملائکۃ ملائکہ نے سجدہ کیا، صدق اللہ اللہ نے سچ کہا، رضی اللہ اللہ راضی ہوا، قال نوح نوح علیہ السلام نے کہا، خلق اللہ اللہ نے پیدا کیا، کرہ اللہ اللہ نے ناپسند کیا، سمع اللہ اللہ نے سنا، اللہ نے سنی، اللہ جعل جعل اس نے بنایا، اللہ جعل اللہ نے بنایا، حفظ اللہ اللہ نے حفاظت کی، ما کسب جو اس نے کمایا، جمع اس نے جمع کیا، مالن مال، جمع مالن اس نے جمع کیا مال، ثم پھر نظر اس نے دیکھا، قولا اس نے کہا، کم لبثت تم کتنی مدت ٹھہرے، خلقہ اس نے پیدا کیا، انسان کو، پس خرجہ وہ نکلا، علی قومہ اپنی قوم کی طرف، ضربہ اس نے بیان کیا، لنا ہمارے لیے، مثلاً ایک مثال، فمن تو جو کوئی، تبیہ اس نے اتباع کی، فمن تبیہ تو جس نے اتباع کی، ہدایہ میری ہدایت کی، فلا خوف علیہم اس کے لیے کوئی خوف کا موقع نہیں ہے، و اور نسیہ وہ بولا، خلقہ اپنی پیدائش، و اور لمن البتہ جس نے، صبرہ اس نے صبر کیا، غفرہ اس نے معاف کیا، اور پھر فلو میں وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ اور جس نے صبر کیا اور معاف کیا، إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ بے شک یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے، منع اس نے منع کیا۔ اب اس پورے کو ہم کوشش کریں گے ترجمہ کرنے کی، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اور کون ہے اس شخص سے بڑا ظالم جس نے منع کیا، مساجد اللہ اللہ کی مسجدوں سے، خشیہ وہ ڈرا، من خشیہ جو ڈرا، الرحمن رحمان سے، بالغیب بنا دیکھے، و اور جاء وہ آیا، بقلب دل سے، اور پھر دل کی جو پراپرٹی ہے منیب، وجاء بقلب منیب اور وہ ایسے دل سے آیا جو متوجہ رہنے والا ہے، یا یوں کہہ سکتے ہیں وجاء بقلب منیب وہ متوجہ رہنے والے دل کے ساتھ آیا، و اور من جو شکرہ اس نے شکر کیا، ومن شکرہ اور جس نے شکر کیا، فإنما تو در حقیقت، یشکر اس نے شکر کیا، لنفسہ اپنی جان کے لیے۔ اب آئیے آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم آج کے لیسن کی طرف آئیں گے۔ تو آج ہم ڈیول سیکھ رہے ہیں، یعنی مثنیٰ بنانے کا عمل جسے ہم تثنیہ کہتے ہیں۔ اس کو دکھانے کے لیے ہم اپنے دائیں ہاتھ کی 2 انگلیاں کھولیں گے، یعنی آج ہم 3rd پرسن ڈیول سیکھیں گے غائب کے لیے۔ تو دیکھ لیجئے آج کا لیسن کتنا آسان ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، بس کیا کرنا ہے، الف کا اضافہ کرنا ہے، یعنی جو ہمارے پاس روٹ ورڈ تھا جس کے پہلے اور آخر پہ زبر یا تینوں کلموں پہ زبر، تو اس میں ہم نے الف کا اضافہ کرنا ہے، اس سے ترجمہ 2 کے لیے ہو جائے گا، یعنی اس نے کیا سے ان 2 نے کیا، وہ ہوا سے وہ 2 ہوئے۔ انگلش کا اس کا ایکویلنٹ دے ڈیڈ ہے، بس کیونکہ ہم جانتے ہیں انگلش میں سنگولر یا پلورل ہوتا ہے، تو اپنی یادداشت کے لیے ہم اس بریس میں یا بریکٹ میں 2m لکھ لیتے ہیں، یعنی 2 کے لیے اور میسکولائن، تو اس کا انگلش ایکویلنٹ دے ڈیڈ۔ اور پھر یہاں پر بھی وہی بات، یا تو فاعل کام کرنے والا ظاہر ہوگا یا ضمیر کی صورت میں ہوگا۔ تو دیکھ لیجئے یہ ہے ہمارے پاس 3 لیٹرڈ روٹ ورڈ۔ اس میں جو آئن کلمہ ہے ہم نے بات کی تھی کہ ہم اسے رنگ لیٹر کہہ سکتے ہیں،
اس پر زبر بھی ہو سکتی ہے، زیر بھی ہو سکتی ہے، اور بہت کم چانسز ہے کہ اس پر پیش ہوگا۔ تو آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ الف کا اضافہ کر رہے ہیں۔ پہلے ترجمہ کیا تھا؟ اس نے کیا۔ اب ترجمہ ان دو نے کیا۔ جیسے یہ دیکھ لیجئے، نصرہ اس نے مدد کی، نصرا ان دو نے مدد کی، سمعا اس نے سنا، سمعا ان دو نے سنا۔ اس کو ہم دکھائیں گے اپنے دائیں ہاتھ کی 2 انگلیوں سے، اور وہ بھی دائیں اور۔ اب آئیے کچھ مشق کرتے ہیں۔ تو ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ الف کا اضافہ کرنا ہے اور ترجمے میں 2 کا اثر لانا ہے، یعنی ترجمہ اس نے کیا کے بجائے ان دو نے کیا یا وہ دو ہوئے۔ جیسے یہاں دیکھ لیجئے، بلغا وہ پہنچا، بلغا وہ دو پہنچے، وجدہ اس نے پایا، وجدہ ان دو نے پایا، لکیا وہ ملا، لکیا وہ دو ملے، اکلا اس نے کھایا، اکلا ان دو نے کھایا، نسیا وہ بھولا، نسیا وہ دو بھولے، رکبہ وہ سوار ہوا، رکبہ وہ دو سوار ہوئے، اتیا وہ آیا، اتیا وہ دو آئے، دعوا اس نے پکارا، دعوا ان دو نے پکارا، جاوزا وہ آگے چلا، جاوزا وہ دونوں آگے چلے، ان دونوں نے تجاوز کیا، اسلمہ اس نے سر تسلیم خم کیا، اسلمہ ان دو نے سر تسلیم خم کیا، قولا اس نے کہا، قولا ان دو نے کہا۔ اب آئیے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کچھ مثالوں کی طرف۔ تو یہ ہمارا 3 لیٹرڈ روٹ ورڈ ہے، اس میں ہم نے الف کا اضافہ کرنا ہے، یعنی پہلے پہ زبر اور آخر پہ زبر۔ اس کا ترجمہ اس نے کیا۔ اب الف کا اضافہ کیا تو ترجمہ کیا ہوا؟ ان دو نے کیا، دے ڈڈ، اور اس میں فاعل جو ہے وہ کبھی ضمیر کی صورت میں ہوگا اور کبھی دیا ہوگا۔ اب آتے ہیں ان مثالوں کی طرف۔ فلما پھر جب، بلغا بلغا وہ پہنچا، بلغا وہ دو پہنچے، مجمع بینہما، مجمع بینہما یعنی 2 دریاؤں کے ملنے کی جگہ، جسے ہم سنگم کہتے ہیں۔ فلما پھر جب، بلغا وہ دو پہنچے، مجمع بینہما ان 2 دریاؤں کے ملنے کی جگہ، نسیا وہ دو بھولے، حوتہما اپنی مچھلی، نسیا وہ دو بھولے اپنی مچھلی۔ تو یہ واقعہ آپ سورہ کہف میں پڑھ سکتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے شاگرد کو لے کر چلتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما بلغا پھر جب وہ دو پہنچے دریا کے ملنے کی جگہ، نسیا وہ دو بھولے اپنی مچھلی، یعنی پھر ہم رواں ترجمہ کرتے ہیں نسیا وہ بھولے اپنی مچھلی۔ فلما پھر جب، جاوزا وہ دونوں آگے پہنچے، آگے چلے، تو یہاں پہ یہ کون ہے؟ یہ بھی موسیٰ علیہ السلام اور ان کے شاگرد ہیں۔ قولا اس نے کہا، لفتاہ اپنے شاگرد سے، آتنا لاؤ، غداءنا ہمارا کھانا، پھر وجدہ اس نے پایا، وجدہ ان دو نے پایا، عبدن ایک بندہ، من عبادنا ہمارے بندوں میں سے۔ تو یہ بلغا، نسیا، جاوزا، وجدہ، یہ کس کے بارے میں ہے؟ یہ موسیٰ علیہ السلام اور اس کے شاگرد کے بارے میں ہے۔ اب اسی سورہ کہف میں دیکھیے 3 مرتبہ آیا ہے فانطلقا حتی اذا، وہ دونوں چلے یہاں تک کہ۔ اب یہ کون ہے؟ یہ ہے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام۔ فانطلقا حتی اذا، وہ دونوں چلے یہاں تک کہ۔ پہلے کیا ہے؟ رکبا وہ دونوں سوار ہوئے، فی السفینۃ ایک کشتی میں، خرقہ اس نے چھید کیا، ہاں اس میں۔ تو پہلے آیا رکبا وہ دو سوار ہوئے، لیکن یہاں آیا خرقہ اس نے چھید کیا، یعنی پہلے کیا ہے؟ وہ دو ایک کشتی میں سوار ہوئے اور پھر خرقہا اس نے اس میں چھید کر دیا، اسے ناقابل استعمال بنایا۔ پھر سے ہے فانطلقا حتی اذا، وہ دونوں چلے یہاں تک کہ۔ اب دوسری کنڈیشن، لکیا وہ دونوں ملے، غلامن ایک لڑکے سے، ایک لڑکا انہیں ملتا ہے، اور پھر کیا ہوا؟ فقتلہ اس نے اسے قتل کیا۔ یہاں تھا لکیا وہ دو ملے، اور یہاں ہے صرف قتلہ اس نے قتل کیا ہو اسے۔ پھر سے تیسری بار فانطلقا حتی اذا، وہ دونوں چلے یہاں تک کہ۔ اب کیا ہے؟ اتیا وہ دونوں آئے، اہل قریۃ ایک
بستی کے پاس، ایک گاؤں والوں کے پاس، اور پھر کیا ہوا؟ استطعما، دونوں نے کھانا مانگا، اہلہا، اس بستی کے باشندوں سے۔ تو اس طرح ہم نے دیکھا، رکبا وہ دو سوار ہوئے، لکیا وہ دو ملے، اتیا وہ دو آئے، اور یہاں پہ خرکا اس نے چھید کیا، قتلا اس نے قتل کیا۔ اب آئیے اس مثال کو دیکھ لیتے ہیں۔ پس اکلا، ان دو نے کھایا، منہا اس میں سے، فبدت ظاہر ہو گئی، لہما ان کے لیے، سوآتہما ان کی پوشیدہ چیزیں، ان کی شرمگاہیں۔ تو یہ اکلا کس کے لیے ہے؟ اکلا آدم اور حوا علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ فاکلا تو ان دونوں نے کھایا اس میں سے، تو ظاہر ہو گئی ان کی شرمگاہیں۔ دعوا اس نے پکارا، دعوا ان دو نے پکارا، اللہ اللہ کو، ربہما اے ہمارے رب، ان کے رب سے، لئن اتیتنا اگر تو نے عطا کیا، صالحن ہمیں ایک نیک اولاد۔ تو آپ یہ پڑھ سکتے ہیں کہ جب کہ ایک فیملی کو ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے ایک بچے کی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دعو اللہ، وہ پکارتے ہیں اللہ کو کہ اگر تو نے عطا کیا ایک اولاد صالحہ۔ قولا ان دو نے کہا، تو پھر سے یہاں پہ آدم اور حوا علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ انہوں نے کہا، ربنا اے ہمارے رب، ظلمنا ہم نے ظلم کیا، انفسنا اپنی جانوں پر، فلما پھر جب، اسلما ان دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا۔ تو یہ کون ہے؟ یہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فلما اسلما پھر جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا، وتل اور اس نے لٹایا ہو اسے، للجبین پیشانی کے بل۔ تو یہاں پہ اکلا ان دو نے کھایا، دعوا ان دونوں نے پکارا، قولا ان دو نے کہا، اسلما ان دو نے سر تسلیم خم کیا۔ تو اس طرح آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے یہ جانا کہ الف کے اضافے سے یہ جو واحد ہوتا ہے یہ تثنیہ میں کنورٹ ہوتا ہے۔ ترجمہ اس نے کیا کے بجائے ان دو نے کیا، یا وہ دو ہوئے۔ اس کو ہم اپنے رائٹ ہینڈ کی 2 انگلیوں سے اشارہ کر کے دکھائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے کچھ قرآنی ایگزامپلز بھی دیکھی۔ انگلش کا اس کا ایکویلنٹ کیا ہے؟ دے ڈڈ، لیکن ذہن میں کیا رکھیں گے؟ ٹو میسکولائن۔ مزید ہم یہاں پہ اور ایک چیز نوٹ کریں گے کہ اس الف کے اضافے سے کوئی انٹرنل چینج واقع نہیں ہوتی ہے، یعنی جو فعل ہے اس پر جب ہم نے الف کو داخل کیا تو ان پر کوئی چینج واقع نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے سمجھانے سمجھنے میں جو کوتاہیاں ہوئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔